بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جواب کون دے گا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبارک علی۔ ناظرین، ایک شاعر گزرے ہیں جنہوں نے بہت ہی ایک اچھا شعر لکھا ہے۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ مضطر مرحوم نے یہ شعر کسی مقصد کے لیے کہا تھا جو بڑی حد تک کامیاب رہا، اور آج بھی ہر تعلیمی ادارے کے ماتھے پہ یہی شعر لکھا ہوتا ہے ناظرین، کیونکہ بلا شبہ تعلیمی ادارے ہی وہ واحد جا ہیں جہاں ننھے پودوں کی آبیاری کی جاتی ہے، جہاں ان کی ذہنی بالیدگی سے روشناس کرایا جاتا ہے ناظرین۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج کے تعلیمی ادارے مرحوم کی طرح اس کے شعر کو بھی مرحوم تصور کرتے ہیں، اور مضطر صاحب کا شعر آج کے دور میں ان کے شعر کی عکاسی نہیں بلکہ نفی کرتا ہے، جس کی مثالیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج ہم جہاں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ننھے پودوں کی آبیاری کرنے کے بجائے ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ذہنی بالیدگی کی بجائے ذہنی پلیدگی کی جا رہی ہے۔ مخلوط نظام تعلیم، خواہ وہ پرائمری سطح کا ہو یا یونیورسٹی سطح کا، طالب علموں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اچھے سائنسدان یا انجینئر پیدا کرنے کی بجائے لیلا مجنو، بلکہ رومیو جولیٹ اور ویلنٹائن ٹائپ کے ہوس بھرے نوجوان طلباء و طالبات پیدا کر رہے ہیں۔ اور جب کبھی کسی باشعور استاد نے اپنے ادارے کی ایسی منافقانہ پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کی تو فوراً ہی اس کی آواز کو دبا دیا گیا۔ ملک میں بڑھتے ہوئے ریپ کے کیسز انہیں پہلو کی کڑیاں ہیں، جن میں تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ ویک کے نام پر ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ پہلے دور میں بزم ادب ہوا کرتے تھے، آج اسٹوڈنٹ ویک منایا جاتا ہے۔ پہلے تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے، آج گلوکاری کے مقابلے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسباق میں سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا گیا ہے، اس کی جگہ ہولی، دیوالی اور ہیلووین کے اسباق کو شامل کر دیا گیا ہے۔ جہاد جو کہ مسلمانوں کا شیوا سمجھا جاتا تھا، آج اس کو دہشت گردی کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے ناظرین۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کرداروں کی جگہ ملالہ یوسفزئی، مختارہ مائی جیسی خواتین کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ مادر پدر آزادی کے نام پر عورتوں کے چھپانے والی باتیں اسباق کا حصہ بنا دی گئی ہیں، جس کی مثال ملک کی معروف نجی یونیورسٹی میں یوم حیض کے نام پر طالبات نے منائی۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں دانشوروں، محققین، عالم دین کو بلانے کی بجائے گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے۔ میوزک کنسرٹ نائٹ کے نام پر بے حیائی کا پرچار جو ہے وہ کھلے عام کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر ایسے تعلیمی اداروں جہاں پر کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، آپ کو سر عام کسی درخت کے نیچے یا کوریڈور میں طلباء و طالبات دنیا و ما فیہا سے بے خبر عشق معشوقی کرتے نظر آئیں گے، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی پوچھے بھی تو کیسے، جب تعلیمی ادارے بھی ایک بزنس کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ان کو صرف اور صرف فیس سے مطلب ہے، اور طلباء بھی انہی تعلیمی اداروں میں داخلہ لیتے ہیں جہاں پر جا کر وہ پڑھنے کی بجائے اپنے کردار کی ہوس بجھا سکیں، جس کے سبب استاد کا وہ رتبہ جو اسلام نے ایک باپ کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے وہ بھی مجروح ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج کے استادوں میں بھی وہ اپنائیت نہیں رہی جو استاد اور شاگرد میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ آج کا استاد بھی اپنے عزت والے پیشے کو عبادت سمجھ کر کرنے کی بجائے اپنی تنخواہ کو زیادہ فوقیت دیتا ہے، اور ان سب پر آفرین کہ ان کے والدین ہیں جو جدیدیت کے نام پر اپنے بچوں کو ہائی فائی اداروں میں داخلہ دلوا کر اپنا سٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں، مگر
وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ان کا یہ سٹیٹس کسی دن ان کی اپنی ہی بدنامی کا باعث بنے گا۔ اس لیے آج تعلیمی اداروں میں جو حالات اپنی ننگی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، اس سے ڈر لگتا ہے کہ کل کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تعلیمی ادارے عظیم مفکروں، دانشوروں کی بجائے دلال پیدا کر رہے ہوں گے، اور ہمارے بچے جو کہ اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، مغرب کی طرح حرام کے بچے پیدا کر رہے ہوں گے، جن کے نہ باپ کا پتہ ہوگا اور نہ ہی ماں کا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے کہ یہ مغربی سازش نونہالوں کے ذہنوں کو دیمک کی طرح مزید چاٹ لے، ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ ہمیں اس ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا ہوگا۔ طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ علیحدہ کالجز اور یونیورسٹیز بنانا ہوگی، ان کو مکمل یونیفارم مہیا کرنا ہوگا، جس سے نظر آئے کہ یہ طالب علم ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تنگ اور چست لباس پہن کر اپنے پوشیدہ اعضاء کو عیاں کر کے فیشن شو کرنے والے دکھیں۔ اسی بابت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بحشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی بند کو تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ناظرین، میری باتیں کچھ ضرورت سے زیادہ تلخ ہیں، مگر کیا کروں؟ آج کے جو سادہ لوگ سادہ زبان والوں کو جاہل اور کھلی اور بے باکی پہ مبنی باتیں کرنے والوں کو سراہتے ہیں، مگر مجھے ان لبرلزم کے نام پر فحشی پھیلانے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ جب ان لبرل ٹائپ لوگوں کو اللہ کے احکامات کے متعلق بتایا جاتا ہے تو یہ لوگ اس میں بھی نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ میرا کام ہے حقیقت کو بیان کرنا، وہ میں کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب کرتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی مشہور یونیورسٹی کام سیٹس یونیورسٹی کے شعبہ الیکٹرک انجینئرنگ کے طلباء کو انگریزی کمپوزیشن میں مضمون لکھنے کے لیے پریسی میں دو بہن بھائیوں کو غیر فطری تعلق قائم کرنے اور اس کے متعلق اپنی سوچ کا اظہار 4 پیراگراف میں کرنے کا سوال آیا۔ جب یہ سوال اسٹوڈنٹس نے پڑھا تو سوچ میں گم ہو گئے کہ سوال کا آنسر لکھیں یا نہ لکھیں، اگر لکھیں تو کیا لکھیں۔ ناظرین، کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کیا پاکستان ان بیہودہ کاموں کے لیے حاصل کیا گیا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے قربانی دی تھی؟ ناظرین، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے لائسیم انسٹیٹیوٹ آف فیوچر ایجوکیشن کے ڈائریکٹر پروفیسر عمران حبیب صاحب اور اینالسٹ چودھری زاہد حیات صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پروفیسر عمران حبیب صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ کام سیٹس یونیورسٹی کا جو پرچہ ہے وہ قوم کے منہ پر تماچا تو ہے ہی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اساتذہ اکرام اور حکمرانوں کے منہ پر بھی تماچا ہے؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ یہ واقعتاً ایک تمانچہ ہے ہمارے سسٹم پہ، اور یہ سسٹم جسے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب بڑی زبردست قسم کی اسکروٹنی ہو ٹیچنگ فیکلٹی کو چوز کرتے وقت۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پیپر تھا یہ بیسیکلی پیپر نہیں تھا، یہ کوئز تھا۔
पेपर तो हम समझते हैं कि 3 घंटे का होता है कि क्विज था क्लास के अंदर, उन टीचर ने ऐसे राइटिंग के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए दिया था 15 मार्क्स का। और शुक्र ये है कि वो प्लेजरिज्म की मिसाल भी है, उन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया और वैसे ही कर दिया। ये बिल्कुल हमारे मुआशरे के मयार के मुताबिक हरगिज नहीं था, इसके मुताबिक नहीं था। और उन्होंने बिल्कुल इस बात का ख्याल किए बिना कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये सवाल सेट किया। और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से जो सबसे पहली गलती हुई वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने जब उन टीचर को रखा, उनको वहां पे हायर किया, तो उन्हें देखना चाहिए था कि उनका बेंट ऑफ माइंड क्या है। आया कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो पढ़ाएंगे, या ये कि जिस तरह दूसरे ममालिक में इस तरह मदरफिजत आजाद मुआशरे में ये पढ़ाया जाता है उस तरह पढ़ाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को जरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए इन रूल्स को, कि वो हायरिंग अथॉरिटीज जो हैं उनको जरा इंटरव्यू जरा अच्छे तरीके से लेने चाहिए इनके लिए। जी चौधरी जाहिद यार साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। दूसरी तरफ एक इंडोनेशिया मुल्क है, वो भी इस्लामी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ये प्योरली कहा जाता है कि इस्लाम के नाम पर मार्ज वजूद में है, कि इस्लाम के नाम की इसमें कुछ चीज़ तो नज़र नहीं आती। चौधरी जाहिद यार साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी का जो पर्चा है, क्या वो कौम के मुंह पर तमाचा तो है ही, क्या वो सियासतदानों और असातिज़ा इकराम के मुंह पर भी तमाचा है या नहीं? इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? शुक्रिया मुबारक। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान वो गालबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया, और जिसके सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के सवालात तलबा के आगे रखे जाएंगे, तो वो आप यकीन करें कि हमारे मुंह पर तमाचा नहीं है। सिर्फ हमारे मुंह पर तमाचा नहीं है, हमारी इखलाकी इक़दार के मुंह पर भी तमाचा है। आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? आप बच्चों को किस किस्म के सवालात पूछ रहे हैं? क्या किसी इस्लामी मुमलिकत में ऐसा सवाल करना कोई सोच भी कैसे सकता है, कोई जुर्रत भी कैसे कर सकता है? आप इन मुकद्दस रिश्तों को, बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को आप किस सेंस में तलबा के ज़हन में क्या डालना चाह रहे हैं? जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया, जो ये वाकया हुआ है इसकी मुकम्मल तहकीकात होना चाहिए और इसके खिलाफ एक बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके, आइंदा कोई इस किस्म की हरकत इल्मी दरसगाहों में ना हो। यहाँ से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन रहा है, यहाँ इन इदारों में पाकिस्तान के बच्चों को कौम की बागडोर संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जहाँ पर इस किस्म के सवालात, इस किस्म की जब आप तालीम देना चाहेंगे, तो वो बच्चे क्या उन मुल्क को संभालेंगे? मुबारक, अब हालात ये हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी से फायदा उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक इसके बड़े नेगेटिव और बड़े ही मनफी असरात भी सामने आए हैं, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, आप मीडिया से रिलेटेड है, मैं भी मीडिया से रिलेटेड, रोज बच्चियां बगावत करके शादी कर रही हैं, बच्चे बगावत करके शादी, हालांकि पहले ये बड़ा बुरा समझा जाता था, लेकिन बहरहाल मुबारक भाई, ये सिर्फ हमारे मुंह पर तमाचा नहीं है, ये हमारे पूरे मुआशरे के मुंह पर तमाचा है, और बहुत बड़ा तमाचा है। अच्छा चौधरी जाहिद साहब, जो प्रोफेसर ने ये क्वेश्चन ऐड किया, कहते हैं कि कोई वो CTI प्रोफेसर थे जिनने ये क्वेश्चन ऐड किया है, लेकिन ये अब हकीकत का नहीं पता चल रहा कि हकीकत क्या है। लेकिन कहते हैं कि उन प्रोफेसर का जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और वो CTI प्रोफेसर थे। क्या उनका नाम ऐड कर दिया है, जस्ट यही काफ़ी है, या नेक्स्ट साल फिर वो CTI प्रोफेसर में भर्ती कर दिए जाएंगे? इस हवाले से आपका क्या मतलब है? देखिए, उनका सिर्फ ब्लैक लिस्ट में नाम ऐड कर देना काफी नहीं है। मेरा ख्याल है उनको उनके खिलाफ मुकम्मल तहकीकात और इंक्वायरी होना चाहिए कि इस किस्म का सवाल एक इस्लामी मुमलिकत की यूनिवर्सिटी में कैसे किया गया है, इस किस्म का सवाल बच्चों से पूछा कैसे जा सकता है, इसके बारे में मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और अगर वो मुकम्मल इसमें कसूरवार पाए जाए तो उनको बिल्कुल मुकम्मल, सिर्फ ब्लैक लिस्ट में नहीं, उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए कि वो आइंदा किस किस्म का इम्तिहानी पेपर ना बना सके, आइंदा वो किसी किस्म से बच्चों का
بچوں سے ایسا سوال نہ پوچھ سکیں، نہ ان کو ڈائریکٹ یا بالکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ موقع ہی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سوال سے ان کی سوچ کی عکاسی ہو رہی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اگر یہ مبارک بھائی، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کا سوال، دیکھیں بہن بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے، اور اس رشتے کے بارے میں اس طرح کا سوال، وہ بھی ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی مملکت میں، یہ بات میرا خیال ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہی ہے۔ جی جی، اچھا سر، آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، تو پاکستانی جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کچھ کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں، تو پاکستانی تعلیمی اداروں میں جو چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، یہ کب تک اس قوم کا جو مستقبل ہے اس کو مسمار کرتی رہیں گی؟ جی سر، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں مبارک بھائی آپ، کہ یہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا جی، ٹیچنگ پروفیشن پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور اس سے سب سے اہم چیز جو ہے کردار ہے۔ کردار کے بعد گفتار سے مراد میتھڈ آف ٹیچنگ، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس میں نالج، علم۔ تو کردار، گفتار اور علم، یہ تینوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی ایک اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا۔ اور معذرت کے ساتھ کہ آج ہمارا ٹیچر جو ہے اس کے گفتار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے سبجیکٹ نالج کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کردار کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اور یہ ہر پیشے میں، کوئی بھی پیشہ پکڑ لیں، اس میں ایسی کالی بھیڑیں تو موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست استاد بھی ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے اساتذہ جو بالکل ولی اللہ کی طرح بھی پڑھاتے رہے، اور واقعتاً ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں آپ کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سر، اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنے کا یہی ہے کہ جب آپ ہائرنگ کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو اس وقت بہت ڈیٹیلڈ انٹرویو ہونا چاہیے، اور جیسے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح ان ٹیچرز کو بھی لیتے ہوئے ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جائے، اور ان کا جو ہائرنگ کرتے وقت وہاں پہ کوئی سائیکالوجسٹ بھی بیٹھا ہو جو یہ سمجھے کہ اس کا بینٹ آف مائنڈ کیسا ہے۔ کسی نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے پوچھا کہ ایک اچھے استاد کی خوبی کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا استاد وہ ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھاتے ہوئے دیکھیں، اگر وہ اپنے بچوں کو اس طرح پڑھا رہا ہے جس طرح وہ سگے بچے اپنے بیٹے اور بیٹی کو پڑھا رہا ہے، تو ایک اچھا استاد ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ جو سوال سیٹ کیا ان صاحب نے، وہ بالکل ایسا نہیں تھا جو کوئی بھی ذی شعور بندہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو ساتھ ڈسکس کر سکے، اور یہ بالکل نام نہاد قسم کی جدید اپروچ ہے جنہوں نے دکھانے کی کوشش کی۔ اور یہ کالی بھیڑیں جو ہیں یہ ہمیشہ تین ہیں اور ہوتی رہیں گی جب تک اس کو ایک آہنی ہاتھ کے ساتھ کچلا نہ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے سر۔ جی چودھری زاہد ایاز صاحب، آپ ایک اینالسٹ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا، جو حکومت ہے وہ تو بس نیب کیسز اور آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، گرفتاری کے حوالے ان مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے، کیا حکومت جو ہے وہ اس پر نوٹس لے گی، یا جو اساتذہ اکرام ہے وہ بذات خود ان کالی بھیڑوں کا پیچھا کرے گی؟ کیا آپ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے مبارک تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ جو بھی ذی شعور انسان ہے، کہ اساتذہ کا جو رتبہ ہے، درجہ ہے، وہ بہت بلند ہوتا ہے، اور وہ بہت واجب الاحترام ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اساتذہ جو ہیں ان کا احترام کیا جائے، کیونکہ وہ آپ کی قوم بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کی پوری قوم کی تربیت ان کے ذمہ ہوتے ہیں۔ جب اس حد تک کہا گیا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تو اس سے آگے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن مبارک، ہمیں چند چیزوں پہ نہ بغور جائزہ لینا ہے۔ جو پاکستان کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یا پبلک پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں، پبلک پارٹنرشپ یونیورسٹیز ہیں، وہاں کا ماحول اگر آپ آبزرو کریں، جا کے دیکھیں، تو وہ کسی طرح سے ایک اسلامی معاشرے سے میل ہی نہیں کھاتا۔ آپ لمز یونیورسٹی دیکھ رہے ہیں، کل پرسوں ایک پروگرام ہوا، تو وہ پروگرام آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پہ اس پروگرام میں کیا کیا وہ بھرے گئے۔ وہ اس پروگرام کا غالباً موضوع تھا بالی ووڈ۔ اب ایک پاکستانی اسلامی ملک میں، پاکستان میں، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بالی ووڈ کی فلموں کی تربیت دے رہے ہیں، تو وہاں پر وہ ایک، میں بڑا دلچسپ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک
ट्विटर पे एक बंदे ने बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ था कि जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो वहां से, बल्कि उसने साफ लिखा हुआ था कि लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी मुआशरे से हटकर एक नई किस्म के एटम पैदा कर रही है, और वो एटम किसी तरह पाकिस्तानी मुआशरे से या हमारे मुआशरे से मेल नहीं खाते। जहां पे इस तरह का माहौल हो, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो आप मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये, खासकर जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज नहीं है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रही हैं, या जो नीम सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे इन चीजों की बाकायदा हौसला अफजाई की जा रही है। वहां पे जो आपको एक नई नस्ल दी जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस्लाम से या पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान से दूर तक भी उनका ताल्लुक हो। जब आप उनको बॉलीवुड की फिल्मों पर एक प्रोग्राम रखते हैं, एक पूरा दिन रख देते हैं, तो फिर आप उनको क्या बना रहे हैं? तो इसलिए ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, पूरे पाकिस्तानी मुआशरे का भी काम है कि इन चीजों पे नजर रखे, इन चीजों को कंट्रोल करने में हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो ये जो वाकया हुआ है, ये सिर्फ ये वाकया आप देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक पूरा पस मंजर है, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, अब उनके बारे में क्या राय है, वहां पे क्या हो रहा है, ये ओपनली प्रोग्राम में डिस्कस करना भी जरा मुश्किल है। देखिए, इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज का कसूर आप ना बनाए, इसमें आप अपने ड्रामे देखें, जो आपके ड्रामे, हर ड्रामे में क्या सबक दिया जा रहा है, हर ड्रामे में यही सबक दिया जा रहा है। आपके सारे ड्रामे इश्क और मोहब्बत के गिर्द घूमते मिलेंगे। इसके बरक्स आप तुर्की को देखें, तुर्की के 80% ड्रामे अपने कौमी हीरोज पर मुश्तमिल है। तो वो अपने कौमी हीरोज के कारनामे बताते हैं, अपनी कौम के, कैसे उन्होंने मुमालिक को फतह किया, कैसे उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया। और हम क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं अपने बच्चों को कि कैसे आपने अपने वालिदैन से बगावत करनी है, कैसे आपने वालिदैन से बगावत करके अपने हकूक के नाम पर उनकी इज्जत को नीलाम करना है। तो जब आपका कौमी मीडिया जो ड्रामे हैं, फिल्में, वो भी यही बच्चों को दरस दे रहा है, यूनिवर्सिटीज भी यही बच्चों को दरस दे रही हैं, तो आप यकीन करें कि आने वाले वक्त में आप मगरब से ज्यादा पीछे नहीं रह जाएंगे अगर इन चीजों को रोका ना गया तो। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट है, वो मैट्रिक में 1100 में से 1086, 1080, ये तो आम नंबर इतने वो हासिल करता है, और आगे वो इंटरमीडिएट में चला जाता है, फिर वो इतने ही नंबर हासिल करता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छा साइंसदान या इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये फहाशी है जो हमारे अदारों में है, या कोई और वजह है, या जो असातिज़ा ने कह दिया है कि ये एक नंबर गेमिंग है, उसी में आपने रहना है, नंबर ही है जो आपको आगे लेकर जाएंगे, यही आपका मुस्तकबिल है। इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उमर को इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन की जो तरबियत है ना, वो बहुत ही जबरदस्त रोल रखती है इसमें। सबसे पहली जो दर्सगाह होती है वो वालिदा, माँ होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे की तरबियत अच्छी तरीके से माँ ने की हो तो बच्चा भटकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो ये सोशल मीडिया है, गैजेट्स का दौर आ गया, तो इस दौर की वजह से मोबाइल जो फैक्टर है ना, मैं वैसे उस्ताद मैं समझता हूँ कि इसमें इंटरनेट है, और इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट में इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और बच्चा जो है इस उम्र में क्यूरियस होता है। जब वो क्यूरियस होता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले, तो फिर बाज़ को नेगेटिव इंफॉर्मेशन की तरफ ही चला जाता है, और यहाँ से काम खराब होता है। तो बात यह है कि मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन चूंकि तरबियत जो है ना, और वो तरबियत जो अल्लाह की देन होती है, और बिल्कुल नेपोलियन ने जैसे कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि माओं की तरफ से काम शुरू होता है तरबियत का। और आज भी अच्छे बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन उन पे मेहनत की होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर वालिदैन इन बच्चों को गैजेट से दूर रखें, या अगर यूज करनी है तो अपनी सुपरविजन में वो उनके सामने यूज करें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। और इस वक्त ये होता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि नंबर गेम, वो बिल्कुल ठीक है। लोग नंबर्स, मार्क्स ज्यादा लेने के चक्कर में ज्यादा मार्क्स लेके समझते हैं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा है वो एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन सकता, वो एक अच्छा टीचर भी नहीं बन सकता। वजह उसकी ये होती है
کہ اس نے عام لوگوں کے درمیان گزارا نہیں ہوتا وقت، وہ ہر وقت پڑھنے کے چکر میں ہوتا ہے اور سیپریٹ رہ کے پڑھنے کے چکر میں ہوتا ہے، جبکہ ایک درمیانے درجے کا، اوسط درجے کا ایک طالب علم جو ہوتا ہے، بڑا ہو کے وہ ایک زیادہ اچھا پروفیشنل ثابت ہوتا ہے، خاص طور پہ ٹیچنگ کے میدان میں یہ سمجھتا ہوں. یہ میری اپنی رائے ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ تربیت پہلی چیز ہے سر، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ماحول، جو دوستوں کا آپس میں بیٹھنا ہے، جو اگر دوست اچھے مل جائیں تو وہ پھر ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور شخصیت بھی خوشگوار ہوتی ہے اور کردار سے خوشبو آتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی لوپ ہولز ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے جس طرح کی دینی چاہیے تھی، جس طرح کے ماضی کی مائیں اور ماضی کے والدین دیا کرتے تھے. سر چودھری یاز صاحب، یہ ایک لاسٹ کویسچن ہے، پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، کہ پاکستانی جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو آج کل جس قدر یہ فحاشی پھیل رہی ہے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو یا پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیچر مل بیٹھ کر ایسے کام کرتے رہیں گے؟ دیکھیے مبارک، اس میں ٹیچرز کا قصور نہیں ہے یا اسٹوڈنٹس کا قصور نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ماحول آپ کو گورنمنٹ کے اداروں میں کم ملے گا. جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پھر بھی کافی بہتری ہے. جو پبلک پرائیویٹ سیکٹرز میں یونیورسٹی ہیں وہاں پہ کافی اور طرح کا ماحول ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں پہ آپ کو جا کے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی اسلامی مملکت کی یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں آ گئے ہیں. اس چیز کے خاتمے کے لیے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اساتذہ اور والدین کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اب میں ہوں، الحمدللہ میرے بھی بچے ہیں، تو جب ہم خود اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر نہیں رکھتے، وہ کیا کر رہے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا ان کے ہاتھ میں، انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں، جب ہم ان خود کو آبزرو نہیں کر رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ انسان ہی ہیں، ہماری طرح گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے بچے تو غلط ہو سکتے ہیں لیکن میرے بچے غلط نہیں ہو سکتے. تو یہی سوچ ہمیں لے ڈوبتی ہے. اگر آپ کے بچے غلط ہو سکتے ہیں، میرے بھی غلط ہو سکتے ہیں. اگر میرے غلط ہو سکتے ہیں تو آپ کے بھی غلط ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ ذمہ داری والدین اور اساتذہ پر ہے کہ وہ اپنے بچوں پر، والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو سرگرمی ہے، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو اچھی طرح سے مشاہدے میں رکھیں، ان کو آبزرو کریں اور ان کے ساتھ ان کی چیزوں کو جو کنٹرول میں رکھیں. اساتذہ ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. میں مبارک پہلے کہہ چکا ہوں کہ قومیں بنتی ہیں اساتذہ سے، اساتذہ کا قوموں مقام کو تو شعور بہت دیتے ہیں زیادہ ہے، اساتذہ. لیکن کچھ وہ کہتے ہیں نا، ایک مچھلی گندی ہو تو پورے جال کو گندا کرتی ہے. چند ایک اساتذہ میں سب کو نہیں، چند ایک ہیں جو تمام. میری بات سنیں، پہلے جیسے سر فرما رہے تھے، ہر شعبے میں، ہر شعبے میں، دنیا کا کوئی بھی شعبہ، اچھے برے انسان موجود ہوتے ہیں. ہمارا میڈیا ہے، صحافت ہے، یہاں بھی آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے. کسی ایک کے برے کام سے آپ سب لوگوں کو کرٹیسائز بالکل نہیں کر سکتے. کسی ایک یونیورسٹی کے خراب ماحول کی وجہ سے آپ ساری یونیورسٹیز کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ علامہ اقبال یونیورسٹی ہے، اس میں بھی میٹرک کے پیپر میں اس طرح کا کوئی کویسچن آ چکا ہے بےہودہ. ہاں جی، لیکن مبارک ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو عمومی طور پر جو بڑے شہروں میں یونیورسٹیز ہیں ان کا ماحول ہی اسلامی ماحول سے میل نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، آپ ٹک ٹاک پہ آپ کو ملیں گے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز میں بنی ہوئی ویڈیو ٹک، اور وہ فخر سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ ان کے والدین دیکھ کے ان چیزوں کو بھی اگنور کر رہے تھے. جب آپ ان کو اس طرح کی آزادیاں دیتے جائیں گے، ان پہ بالکل کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، تو نتیجہ وہی نکلے گا جو نکل رہا ہے، جو لمز میں یونیورسٹی میں نکل رہا ہے. جو کسی درسگاہ کا نام لینا بھی میرا خیال ہے درست نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں ان چیزوں پہ بحثیت قوم کام کرنا ہوگا. ان چیزوں کو روکنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا. صرف یہ حکومت کا یا صرف اساتذہ کا، دیکھیں یہ ایک سوال آیا ہے، تو یہ سوال ایسے نہیں آیا، اس کا ایک پورا پس منظر ہے. وہاں یونیورسٹی میں ایسا ماحول کریٹ جہاں پہ ان محترم نے یہ نہیں سمجھا ہوگا کہ یہ کوئی برا سوال ہے یا یہ اس معاشرے سے میل نہیں کھاتا یا یہ چیز نہیں پوچھی جائے. میرا تو خیال ہے کہ
یہ ایسا سوال تو اس معاشرے میں بھی نہیں کیا جاتا جہاں پہ بالکل لبرلزم ہو, جہاں پہ مذہب نام کی کوئی چیز نہ ہو. دیکھیں کچھ انسانی اقدار بھی ہوتی ہیں, کچھ رشتوں کا تقدس بھی ہوتا ہے, کچھ تو ان سب چیزوں کو پامال تو ان اقدار میں بھی نہیں کیا جاتا جہاں مدر آزاد معاشرے کہتے ہیں. وہاں بھی میرا نہیں خیال کہ کسی یونیورسٹی میں ایسا سوال اسٹوڈنٹ سے کیا جائے. یہ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین, پروگرام کے آخر میں میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ خدا را کم از کم ہماری دستگاہوں کو ان کے خرافات سے بچانے کے لیے ٹھوس لائحہ عمل تیار کیا جائے, اور ان تعلیمی اداروں میں جو تفریح کے نام پر ہونے والی فحاشی کا سدباب ہے کیا جائے, اور ہر تعلیمی ادارے کے لیے مکمل یونیفارم پہننے کا جو حکم ہے وہ صادر کیا جائے, جس میں طالبات کے لیے سر پر سکارف جو ہے اس کو اوڑھنے کا لازمی جزو قرار دیا جائے, تاکہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہی رہیں, نہ کہ وہ فحاشی کے اڈوں میں تبدیل ہو جائے. نہیں تو مزدر مرحوم کے شعر کو ہر جامع کے ماتھے پر یوں لکھا جائے گا, ہوس نوع بشر کی تکمیل ہوتی ہے یہاں, ہوس نوع بشر کی تکمیل ہوتی ہے یہاں, ابلیس کے فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. اسی پروگرام کے ساتھ دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.